ذرا لوکل ڈومیسٹک پالیٹکس کی طرف آتے ہیں. کل بھی ہم نے انٹرنیشنل سٹوری سے آغاز کیا تھا, غزہ سے متعلق صورتحال, وہاں پاکستان کے فوج بھیجنے یا نہ بھیجنے کے حوالے سے. اور آج بھی ذرا اس جانب آپ توجہ کیجئے کہ دیکھیے ظاہر ہے حالیہ تاریخ میں پاکستان کا نام جس انداز سے لیا گیا, پاکستان کی مارکیٹنگ جس انداز سے ہوئی ہے, وہ چاہے کوئی بھی موجودہ حکومت کا کوئی حامی ہو یا ناقد ہو, لیکن اس سے وہ اگری ہی کرے گا کہ پاکستان کی اس انداز سے پازیٹیو پوسچرنگ, آئسولیشن ختم ہونا, سب کا ہر سربراہ مملکت کا پاکستان کا تذکرہ مثبت الفاظ میں کرنا, عسکری جو برتری ثابت کی ہے انڈیا پہ, جو کہ یوں دیکھا جائے تو رقبے کے لحاظ سے, ڈیفنس کے اعتبار سے, ڈیفنس بجٹ کے اعتبار سے, ساز و سامان کے اعتبار سے اتنا بڑا ملک, لیکن پاکستان نے دھاک بٹھائی. پھر اس کا ہمیں فائدہ عسکری میدان میں تو ہوا ہی, لیکن اور کتنے ہی میدانوں میں ہوا, اور دنیا بھر میں اس حوالے سے بات بھی کی جا رہی ہے. لیکن آپ اب ذرا اس جانب بھی دیکھیے کہ بھارت, آپ کو یاد ہے کہ بھارت وہاں پر ایک صاحب ہوتے ہیں, وزیر اعظم لگ گئے ہیں, وہ نریندر مودی کا نام ہے. وہ بتاتے ہیں کہ جناب وہ جب لاسٹ ٹائم انہوں نے ایک ایڈونچر کیا تو وہ ابھینندن آگے گر گیا پاکستان میں, تو انہوں نے کہا بس یہ گڑبڑ ہو گئی, اگر رافیل ہوتے نا تو کمال ہو جاتا, مطلب کیا ہی بات تھی. اور پھر انہوں نے وہ شوق پورا کر لیا, رافیل لے لیے, اور اپنے ہی جھوٹ کو وہ سچ سمجھ بیٹھے کہ رافیل ہوتا تو کمال ہو جاتا. تو پھر انہوں نے رافیل کا شوق اپنایا, تو پھر وہ رافیل کا بھی شوق پورا کیا انہوں نے, اور پھر دیکھا آپ نے کہ کیا ہوا اور کس طریقے سے رافیل گرتے چلے گئے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی میں کہہ رہا ہوں یا پاکستان کا میڈیا کہہ رہا ہے یا دنیا کا میڈیا کہہ رہا ہے یا امریکہ کا صدر کہہ رہا ہے یا دنیا کے سربراہان مملکت کہہ رہے ہیں, جو رافیل کے شیر گر گئے اور اس پہ سٹوریز لکھی گئیں. ٹیلی گراف نے کیا کچھ لکھا, لامون جو فرانس کا اخبار اس نے کیا کچھ لکھا. اب وہاں پر کیا ڈرامہ چل رہا ہے یہ بھی ذرا دیکھ لیں. اب معاملہ یہ کہ چونکہ ظاہر بھارت کا ایک خواب تو یہی تھا کہ علاقے کا تھانے دار اس کو بننا تھا, اور جب ٹرمپ آ رہے تھے تو اس کو یہ اور خوشی تھی اس بات کی کہ ٹرمپ پیچھے, اسرائیل پیچھے, تو یہ تو بالکل ہی اور چائنا کو ذرا سائڈ پہ کرنے کے لیے ہم امریکہ کے نمائندے بن کے ہم علاقے کے تھانے دار بنیں گے. وہ تو سارے کا سارا ان کا پروگرام ہی جاری نہیں رہ سکا. اب وہاں پر کیا ہو رہا ہے, اب وہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ علاقائی برتری کے خواب میں بھارت نے ہتھیاروں کی خریداری اب مزید تیز کر دی ہے. تو ہو کیا رہا ہے, بھارت کے دفاعی جو اخراجات ہیں پاکستان کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہیں. یہ کوئی 19-20 کا فرق نہیں, ٹھیک ٹھاک زیادہ ہیں. پاکستان بھارت کے دفاعی بجٹ کا اگر ہم ایک کمپیریٹیو انالیسس کریں, تقابلی جائزہ لیں, تو واضح ہے کہ بھارت دفاعی اخراجات میں واضح طور پہ اپنی اضافہ کیے جا رہا ہے. پاکستان کا جو دفاعی بجٹ ہے وہ پاکستان کی جو مجموعی قومی پیداوار ہے اس کا ہے 1.97%. پاکستان کی جو اوور آل پیداوار ہے اس کا 1.97% ہے پاکستان کا ڈیفنس بجٹ. بھارت کا دفاعی بجٹ کتنا ہے, 6.81 کھرب بھارتی روپے, یعنی اگر US ڈالرز میں کر لیں تو آلموسٹ $79 بلین کی ہم بات کر رہے ہیں. اور بھارتی حکومت نے 2026-27 کے بجٹ میں 20 سے 25% تک دفاعی شعبے میں اضافے پر غور کیا ہے. 20 سے 25% تک کی آواز ہے. تو یہ جو دفاعی بجٹ ہے جارحانہ عزائم کی وجہ سے جنوبی ایشیا ولنریبل ہے, ظاہر ہے کہ پھر سے خطائی عدم توازن کا خطرات سے دوچار ہو. بھارت کے بڑھتے دفاعی اخراجات کی وجہ جدید ہتھیاروں کی خریداری کا ایک جنگی جنون ہے, جو کہ جس کا دنیا نے مظاہرہ بھی دیکھا اور پھر جو ہزیمت ہوئی بھارت کو بھی دیکھا. مارکہ حق میں ہزیمت کے بعد بھارت اپنی عوام کو آپریشن سندور 2 کی توضیحات پیش کر رہا ہے. ابھی بھی آپ نے دیکھا جب سندور ہو بھی گیا تب بھی ان کے کچھ منسٹر جو اپنی جیب بٹانے کے لیے کہتے رہے کہ نہیں ابھی سندور ختم نہیں ہوا ہے, اس میں تو وقفہ ہے. تو وہ ظاہر ان کو اپنی دکان چلانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑ رہا ہے. سو اس آپریشن سندور 2 کو بنیاد بنا کر دفاعی بجٹ میں اضافہ اور نئے ہتھیاروں کی خریداری کی جا رہی ہے. رافیل اور دیگر طیاروں کی تباہی, دفاعی نظام S-400 کی ناکامی کے بعد اب یہ بھارت مہنگے ہتھیاروں کا خواہاں ہے. دفاعی بجٹ کا 26% نئے آلات کے حصول کے لیے مختص کیا گیا ہے, اور کئی ممالک جن میں امریکہ بھی ہے, جن میں روس بھی ہے, جن میں فرانس بھی ہے, اسرائیل بھی ہے, اسپین بھی ہے, ان سے فوجی ساز و سامان خریدا ہے. اور بھارت جو ہے وہ فرانس, روس اور اسرائیل کا سب سے بڑا ہتھیار کا خریدار ہے. یعنی کہ فرانس کا, روس کا اور اسرائیل کا, یہ تو 3 ممالک ہیں دنیا کے یہ جو اپنی ڈیفنس کی چیزیں بیچتے ہیں, ان میں ان کا جو سب سے بڑا خریدار ہے اس ملک کا نام بھارت ہے. جنگی ساز و سامان میں ہیلی کاپٹر تیار ہے, ریڈارز, رائفلز, میزائلز, گولہ بارود شامل ہیں. اور آپ جانتے ہیں پاکستانی افواج بڑے چیلنجز کا سامنا اپنی ایک لمیٹڈ وسائل کے باوجود بہت ہی پروفیشنل انداز میں کر رہی ہیں. پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بروئے کر لاتے ہوئے ریاست کے دفاع کو یقینی بنا رہی ہیں, بنایا ہے. ابھی پچھلے دنوں کی باتیں پوری دنیا مانتی ہے. پاکستان کے لیے اپنی دفاعی صلاحیت میں توسیع اور وسائل میں کمی, کیونکہ دونوں ریالٹیز ہیں. ایک چیلنج ہے, ایک اسٹریٹجک سطح کا چیلنج ہے. اکانومک جو پرابلمز ہیں ان پر قابو پا کر قومی دفاع کے لیے تیاری کو برقرار رکھنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اکانومی کے بھی معاملات اپنی جگہ ہیں, لیکن ڈیفنس کی تیاری کو بھی برقرار رکھنا ہے.
تو یہ سمجھ آتا ہے کہ ضروری ہے کہ پاکستان بھارتی عزائم کے تدارک کے لیے اپنی دفاعی صلاحیت کو جدید خطور پر استوار کرے کہ اب یہ سارے ہر چیز کے ڈائنامکس چینج ہوتے جا رہے ہیں اور یہ سارے کا سارا سلسلہ آپ جانتے ہیں کہ کس انداز سے چل رہا ہے.